السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر ان لوگوں کا ہے جو قیامت کے روز پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے اور پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، وہ ڈسٹ میں، وہ ایک گرد و غبار کی طرح ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے مگر قیامت کے روز وہ سب کچھ برباد تباہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں علماء نے بتایا ہے کہ سب سے ڈراونی حدیث یہی ہے جس کو نیریٹ کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بتانا شروع کیا تو وہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے۔ جیسے انہوں نے شروع کیا کہ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ بے ہوش ہو گئے، پھر وہ ان کو ہوش آیا، پھر انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ 3rd ٹائم پھر انہوں نے یہ بات بولی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ بے ہوش ہو گئے، یعنی کہ اتنی خوفناک، اتنی ڈراونی حدیث تھی یہ کہ اس کے ڈر سے ہی وہ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ اور حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے جہنم میں جو داخل ہوں گے وہ 3 لوگ وہ ہیں کہ ایک اس میں سے وہ عالم ہوگا، دوسرا جس نے بہت علم حاصل کیا ہوگا اور وہ لوگوں تک دین پہنچاتا بھی ہوگا، دوسرا وہ شخص جو بہت بڑا سخی ہوگا یعنی کہ اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرتا ہوگا، سب سے زیادہ خرچ کرتا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہوگی یعنی کہ شہید ہوا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ پوچھیں گے اس کے باوجود کہ تم نے، اس عالم سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ علم جو حاصل کیا وہ کس لیے حاصل کیا، کیوں حافظ بنے، کیوں عالم بنے، کیوں تم نے لوگوں تک دین پہنچایا؟ تو کہے گا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے، آپ کے اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، آپ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بول رہے تم نے یہ دین اس لیے پھیلایا، تم نے یہ حفظ اس لیے کیا تاکہ تمہارا نام ہو، لوگ تمہیں جانے کہ تم حافظ ہو، تمہیں بہت علم ہے، تم دین کی باتوں پہ عمل کرتے ہو، تو یہ تم نے دنیا کی رضا کے لیے کیا، اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالو۔ سوچئے کتنی سخت وعید ہے کہ صرف تم نے ریاکاری کی، یعنی کہ تمہاری نیت نہیں صحیح تھی، تم نے اتنی محنت کری مگر تمہاری نیت نہیں صحیح تھی، تم لوگوں کی رضا کے لیے کر رہے تھے، تم اپنے نام کے لیے کر رہے تھے۔ تو جو بھی عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا گیا وہ شرک ہے، یعنی کہ جہنم کا انوگریشن ہی اس انسان سے کیا جائے گا جو صرف اس لیے، نام کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے، لوگوں میں اپنی بڑائی کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے دین کو۔ دوسرا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہی ول بی وہ انسان جو بہت سخاوت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور پوچھیں گے تم نے یہ صدقہ کیوں دیا، تم نے اللہ کی راہ، تم نے اتنا خرچ کیوں کیا، لوگوں کی مدد کیوں کی، لوگوں کی ساری پریشانیاں کیوں دور کی؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے، تاکہ آپ ہم سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم ہم سے جھوٹ بول رہے، تمہاری نیت میں یہ تھا تاکہ لوگ تم کو سخی کہیں، تاکہ لوگ جانے کہ اتنا خرچ کرتا ہے، تاکہ لوگوں میں تمہارا نام ہو جائے، لوگ تمہاری عزت کرنے لگے، یعنی کہ تمہیں اللہ کی رضا سے مطلب نہیں تھا، تمہیں لوگوں کی رضا، لوگوں میں اپنا نام بنانا تھا۔ سوچئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جتنا ثواب ہے اور اللہ کی راہ میں دکھاوے کے لیے خرچ کرنے کے لیے اس کی کتنی سخت وعید ہے کہ جہنم کی جو شروعات ہوگی وہ انسان وہ ہوگا جو اللہ کے خلاف ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس نے اپنا خون بہا دیا، جس نے اپنی جان دے دی، جس نے لڑائی میں اپنے آپ کو شہید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیوں شہادت لی، تم کیوں شہید ہوئے؟ تو وہ کہے گا اللہ آپ کا نام، آپ کے دین کے لیے میں نے جان دے دی، میں نے آپ کے لیے آپ کی راہ میں اپنی جان دے دی، اپنا خون بہا دیا، اپنی فیملی کو تکلیف دی، میں نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں نام ہو جائے کہ بہت بہادر تھا، بہت کریجیس تھا، بہت زیادہ وہ جو ہے اس نے اپنی اللہ کے لیے جان لٹا دی، بہت بہادر شخص تھا، تاکہ لوگ تم کو جاننے لگ جائیں۔ تو ہمیں اپنی انٹینشن کو ہی ٹھیک کرنا ہے۔ سب سے خطرناک یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کرنے کے بعد اپنی نیتوں کو صحیح کریں کہ اللہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہی، متقی لوگ وہی ہیں جو کرنے کے بعد اعمال ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے اسے قبول کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں ہم نے یہ رات میں تہجد کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، مگر پھر بھی ان کی نیکیاں ایسے تباہ برباد ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شرک تھا، اس میں اللہ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی رضا تھی، اس میں اللہ کی رضا سے زیادہ دکھاوا تھا، اللہ کی رضا سے زیادہ لوگوں کو راضی کرنا تھا، اپنا نام کرنا تھا۔ تو اس حدیث سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمالوں کو کرنے سے پہلے وہ اپنی انٹینشن کو، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اور جب تک ہماری نیت نہیں درست ہوگی، جب تک کہ ہمارے اعمال نہیں درست ہوں گے، جب تک کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے،
تو ہمارے ساری نیکیاں، سوچئے نا کہ ہماری جتنی کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں ہوں، اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو وہ زیرو ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں 70 گنا تک بڑھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تم نیکیاں دوسروں کے لیے کرو گے، اللہ کے سوائے کسی اور کو اس میں شریک کر لو گے، تم لوگوں کے میں اپنا نام کرنے کے لیے کرو گے، تو تمہاری ساری نیکیوں کو میں غارت کر دوں گا. جیسے ہوتا ہے نا 2 into 0 کر دیں گے، 2 کا پہاڑا پڑیں گے اور 0 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو وہ 0 ہی ہوتا ہے. سو اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو کبھی بھی غارت مت ہونے دو، اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہو. انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم جو کچھ بھی کام کریں اس میں اخلاص نیت ہو، اللہ کی رضا شامل ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.